بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 7 آرام و سکون پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا تعلق ڈرامہ کی صنف سے ہے اور یہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے۔ اہم کردار ڈرامے کے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ڈاکٹر، معالج کہتے ہیں علاج کرنے والے کو۔ بیوی بیگم اشفاق، میاں اشفاق صاحب ہیں جن کے گھر کی یہ کہانی ہے۔ للو گھر کا ملازم، فقیر گلی میں صدا لگانے والا، ننا اشفاق صاحب کا بیٹا ہے، بچہ ہے ان کا، سکا گھر گھر پانی ڈالنے والا۔ یہ برصغیر کے اندر قدیم پیشہ تھا، جب ابھی الیکٹرکسٹی بجلی نہیں آئی تھی تو ہر گھر میں استعمال کے لیے پانی سکا کی ذمہ داری ہوتی تھی، سکا کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ گھر گھر جا کر استعمال کے لیے پانی ڈالتا تھا۔ پہلا منظر کچھ ڈرامے کا اس طرح سے ہے۔ میاں اشفاق مریض ہیں، بیمار ہیں اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، زور دے کر کہتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد؟ فکر مندی۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، چیک اپ کر لیا ہے۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ان دنوں آپ کی شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بحال ہو جائے گی کا معنی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ 20 مرتبہ کا مطلب ہے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا یعنی کہ دشمنوں کے نصیب میں ہو، میرے میاں ایسے نہ ہو۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا، بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، بہت زیادہ کام ہے، مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔
پورے طور سے یعنی کہ مکمل طور پر میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق بالکل بھی، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و گل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، مضر خطرناک نقصان دینے والا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت بخشتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے: للو، حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر: میں نے کہا سو گے کیا؟ میاں: جو ہی چپکا پڑا تھا، خاموش لیٹا ہوا تھا۔ بیوی: بس 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 بس، چپکے ہی پڑے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے۔ کراہنا دکھ میں جو منہ سے آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں کراہنا۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات، کراہتا ہے یعنی کہ منہ سے زبان سے آواز بول کر نہیں بتاتا، بلکہ تکلیف میں کراہتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ مارا دلی میں ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ایسے بولا جاتا ہے، الٹ پلٹ کرنا، ادھر ادھر کرنا۔ کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے۔ کواڑ کے معنی ہے دروازہ۔ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی، سکا، گھر گھر پانی ڈالنے والا آدمی۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں؟ بہرے جنہیں کانوں سے سنائی نہ دیتا ہو۔ جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و گل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ نوکری سے، ملازمت سے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں، 20 مرتبہ، بے شمار مرتبہ، کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ محاورہ ہے کان پر جوں نہیں رینگنا، یعنی کہ مراد بالکل اثر نہیں ہوتا۔ میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی:
बख्शूं कैसे? जरा तरा दो, थोड़ी सी ढील दो या मौका दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ, कराहता है। बीवी, क्यों ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूं आकर दबा दे? मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, पांव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम वक्त ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई, क्यों नाहक गुल मचा रही हो, क्यों बिला वजह शोर कर रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है, तकलीफ के मारे मुंह से आवाज निकलती है। बीवी, तुमने? एहे, वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराहता है, दम उलझना, जिच हो जाना, खफा हो जाना, गुस्सा हो जाना। दम उलझना का मतलब ये है झंझलाहट पैदा होना भी इसके मानी हो सकते हैं। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी, कम वक्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूं, कहां मर गया था? लल्लू, आपने रीठे कूटने को कहा, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। मियाँ, कराहता है। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कम वक्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूं, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती। जब बेहद ज्यादा काम हो तो ऐसे मौके पर बोलते हैं कि सर खुजाने को फुर्सत नहीं, यानी कि बेहद ज्यादा काम है, बेहद ज्यादा मसरूफियत है, भाग जहां से निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है, तो ये घंटी यहां तुम्हारे सराहने रख जाती हूं। मियाँ, कराह कर क्वाड बंद करती जाना, दरवाजा बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ, तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं, कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करवा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, जखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की जखनी बनवाए देती हूँ, मकव्वी चीज है। चूजे से मराद मुर्गी, मुर्गी की जखनी बना देती हूँ, मकव्वी ताकत देने वाली चीज। मियाँ, बनवा दो। बीवी, 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी, जखनी की तैयारी में चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है, वहीं का हो रहता है, यानी बहुत देर से वापस आता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ, सेहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई, खटपट शुरू हो गई, शोर शुरू हो गया। बीवी, नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कम वक्त का दिल इससे भरता है, ना वो कम वक्त टूटती है। वीडियो को ज्यादा तवील होने से बचाने के लिए सबक का बकिया हिस्सा पार्ट बी में मुलाहिजा करें। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हामी नासर।